بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے جتنے بھی فالورز ہیں تمام کو میرا یہ چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس کا یہ جو ریسرچ پیپر ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو اس ریسرچ پیپر کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے فقط صحیح الاسناد جو روایات ہیں ان کو درج کیا ہے، اور اپنی کافی ویڈیوز میں مرزا صاحب جو ان سے ہیں اپنے اس ریسرچ پیپر کو ایٹم بم سے بھی تعبیر کر چکے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ریسرچ پیپر کی جو بنیاد جو بیس وہ جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے اس ریسرچ پیپر میں مرزا صاحب نے 72 کا جو عدد ایڈ کیا وہ 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے ایڈ کیا، یعنی مرزا صاحب کے مطابق میدان کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے، اور اس بات کی تصریح وہ اپنے ریسرچ پیپر کے پہلے پیج پر بھی کر چکے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا سمیت اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں تمام لوگوں کو میرا یہ چیلنج ہے کہ اس بات کو کسی ایک صحیح روایت سے ثابت کر دیں کہ میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد 72 تھی۔ تو یقیناً آپ اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ کی کسی قسم کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے تاریخ طبری کا ایک حوالہ پیش کریں کہ جس میں یہ بات ذکر ہے کہ امام حسین ان کے جو رفقا ہیں جو کہ میدان کربلا میں حاضر ہوئے ان کی تعداد 72 تھی۔ اگر وہ اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تب بھی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کا جو دعویٰ ہے اس کی صداقت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 72 لوگ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 72 میدان کربلا میں آئے ہیں، اب ان میں سب تو شہید نہیں ہوئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں امام زین العابدین وہ بھی تھے جو کہ زندہ جو ان سے واپس لوٹے، اور اس کے علاوہ اس روایت کی سند میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ یہ راوی شامل ہے، اور یہ پکا کٹر رافضی راوی ہے، اور تقریباً تمام علماء جرح و تعدیل نے اس پر شدید قسم کی گرفت کی ہے، اس پر شدید قسم کی جرح کی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ آپ کے دعوے کی صداقت پر قائم ہو سکے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا یہ جو ریسرچ پیپر ہے اس کی جو بنیاد وہ صرف جھوٹ پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔